کا تین ایسے مواقع ہیں کہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے ہیں، محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن رونا ہے. لفظ رونا تو روایت میں آیا اور کہا کہ پہلا موقع وہ ہے جو ابو ذر غفاری کا امتحان ہوا تھا. میں مولا حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابو ذر غفاری کہا کہ ایک کپل ہے شادی شدہ، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بڑی منتوں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے وظائف کے بعد اللہ نے اولاد دی. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں کہ اب یہ بیٹا پیدا ہوا، بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہم بوڑھے ہوں گے، بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گا، ہمارا بڑھاپا آرام سے گزرے گا. پتا چلا کہ والدین بوڑھے ہوئے، بیٹا جوان ہوا اور بیٹے کی اچانک موت ہو گئی. اب یہ بوڑھے والدین کے سامنے ان کے اس جوان اکلوتے بیٹے کا جو لاشا پڑا، اور اس وقت جس طرح سے وہ لوگ روتے ہیں، ان کو روتے دیکھ کے آسمان کے فرشتے رونے لگتے. ابو ذر غفاری کا بیٹا زر اس کو حکومت نے کہا تھا کہ تم پر پابندی نہیں ہے شہر سے باہر جانے کی، ہم ابو ذر کو بھیج رہے ہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو. کہا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں شہر کے مزے لوٹوں، میں باپ کے ساتھ خود جاؤں. ابو ذر کی جلا وطنی لازمی تھی، ان کے بیٹے نے والنٹیری جلا وطنی اختیار کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ بجائے اس کے کہ یہ بیٹا باپ کی مدد کرتا، اس بڑھاپے میں ابو ذر کے سامنے ان کا بیٹا مر گیا. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ واقعہ بہت مشہور ہے، فرشتے رو رہے. اور نمبر 2، جس وقت کوئی آدمی اپنے گھر سے، وطن سے، رشتہ داروں سے دور سفر پہ گیا ہو، خاص طور پر اگر کوئی طالب علم، اور اس عالم غربت میں کہ جہاں نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی جاننے والا ہے، نہ رشتہ دار ہے، اسے موت آ جائے، اس کی غربت میں کی موت کو دیکھ کے فرشتے روتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی بچے کا باپ یا ماں مر جائے، یتیم بچہ چھوٹا سا، اور اس کے بعد جو اس کو پال رہا، معلوم ہوا کہ بچہ رو رہا ہے، باپ اور ماں کو یاد کر کے یا اس کو ڈانٹ رہا ہے، بچہ سو گیا ہے، خواب میں اس نے باپ یا ماں کو دیکھا، یہ لفظ ہے روایت میں خواب کا، باپ اور ماں کو دیکھا اور ایک دم اس کی آنکھ کھلی، رونے لگا. اور جو اس کی نگرانی کر رہا ہے، جو بھی اس کو پال رہا، اس نے ایک مرتبہ ڈانٹ دیا اور کھڑکی دے دی کہ سونے نہیں دیتا کمبخت، ایک مرتبہ 2 ہاتھ مارے اور سلا دی. اس وقت جس طرح سے بچہ بلک بلک کے اپنے باپ اور ماں کو یاد کرتا ہے، باپ یا ماں، عربی میں دونوں کو یتیم کہتے ہیں. باپ مر جائے وہ تو ہے یتیم، لیکن اگر باپ زندہ اور ماں مر جائے وہ بھی یتیم. چنانچہ جب یہ روتا ہے، اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے اور فرشتے روتے ہیں. اور کربلا میں آپ دیکھیں تو تینوں چیزیں جمع ہو گئی. ابھی آپ نے سنا کہ یتیم جس وقت روتا ہے تو اس کے رونے سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے. مگر ایک ہوتا ہے جو حکم خدا کی وجہ سے یتیم ہو جائے، وہ تو مجبوری ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو یتیم اس لیے ہوا کہ حکم خدا گئی، یعنی اس کا باپ موت ہو گئی. اور ایک وہ ہے جو یتیم نہیں ہے مگر اس کے والدین نے اس کو یتیم بنا دیا. جب عام دنیا کسی یتیم پر یہ ظلم کرے تو اتنی عرش الہی کانپ جائے، لیکن اگر ظلم نہ بھی کریں، اور یہی یتیم کے بارے میں کہ تم اپنے گھر میں بہترین کھانے لا رہے ہو، چاکلیٹ لا کے بچوں کو دے رہے ہو، اور چلیں اب تو دنیا کو پتا چل گیا 2 حوالوں سے یہ کوک ووک فزی ڈرنکس وغیرہ منع ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بہترین چیزیں یتیم کے سامنے مت دینا. اس کا دل کتنا دکھے گا. آپ اس پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے، آپ نہ اسے مار رہے ہیں، نہ پیٹ رہے ہیں، نہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، نہ برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ جو محبت و شفقت ہے وہ اپنی اولاد پہ ظاہر کر رہے ہیں. باپ اور ماں اپنی اولاد سے محبت نہ کرے تو کون کرے گا؟ مگر ایسا اظہار محبت جو یتیم کے دل کو تکلیف پہنچا دے، پسند نہیں کرتا وہ اسلام اس موقع پہ اس کو. تو اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کی بھی آگے کی ڈگری ہو، وہ اپنے بچوں کو خود یتیم بنا دے. آپ کے ذہن ادھر نہیں گئے جدھر میرا ذہن 5 10 15 سال سے گھوم رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں اور باپ اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنی کسی سہولت کے لیے، ایک انگریزی کا لفظ ہے اپنے کسی ایگو کے لیے، یہ خیال کیے بغیر کہ بچے چھوٹے ہیں طلاق. یہ طلاق کیا ہے؟ طلاق ہے کہ باپ زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا. مگر یہ بچے کو یتیم یزید نے نہیں کیا، اس بچے کو یتیم اس کے باپ نے کیا. یہ طلاق کیا؟ ماں زندہ ہے اور بچہ یتیم ہو گیا، اور اس بچے کو یتیم کسی ظالم اور کافر اور کسی چنگیز خان اور ہلاکو خان نے نہیں کیا، اس کو اس کی ماں نے یتیم کیا. جو ہمارے پرانے زمانے کی عورتیں تھیں وہ بڑے مظالم برداشت کرتی تھی اپنے شوہروں سے. آج کی تو خواتین سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن صرف اپنی اولاد کی خاطر گزارا کرتی تھیں. کیا ان کو ثواب ملا؟ کتنا اجر ملا؟ وہ تو قیامت کے دن آپ دیکھ کے رش کریں گے. لیکن آج اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر
وہ ایگو پرابلم ہے نا کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. مجھے عقل دل میں آ گئی ہے جو 2 دن پہلے بھی میرا موضوع تھا، گھمنڈ اور عقل، ایروگینس، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. اور کسی سے کمپرومائز کرنے والی چیز ہی ختم ہو گئی. اچھا ایسے ایسے لوگ ملیں گے، مرد اور عورتیں دونوں کی بات کر رہا ہوں، جو گھر کے باہر اتنے خوش اخلاق مشہور، لیکن گھر کے اندر ان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی، جو غیروں کے لیے ذرا ذرا سی بات پہ تھینک یو اور سوری کہتے ہوئے نہیں تھکتے، مرد بھی اور عورتیں بھی. گھر کے اندر جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جس کو اللہ اور رسول نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہا سورہ روم کی آیت کے سکون پہنچانا، اس کے سامنے جھکنا، سوری کہنا، تھینک یو کہنا، اپنی غلطی نہ بھی ہو تو بھی مان لینا. دیکھیں اسی مزاج اور اسی نیچر سے گھر چلتے ہیں. نہ روز گھر ٹوٹیں گے اور ٹوٹ رہے ہیں.